الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. جب میں یہ پڑھ رہا تھا آیا کریمہ، کیا معنی اس کے سمجھ ڈائریکٹ آنے لگے؟ اگر تو آپ کو معنی سمجھ آنے لگ گئے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ایک قدم آگے بڑھا لیا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ صرف معنی سمجھ آ جانا کافی نہیں ہے. افلا تتفکرون افلا تتدبرون، کیا تم ان آیات کے اوپر جو ہم نے نازل کی ان پہ غور اور فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ تو غور اور فکر اور تدبر کرنے کے لیے ہم کچھ دیر اس آیا کریمہ کے ساتھ رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آیا کریمہ آج کے دور میں ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. اے اہل ایمان، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو. آپ ایمان لے آئے. ایمان لے آنے کے بعد یعنی ایمان لائے ہی تب ہیں جب آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا فرما روا ہے، وہ ہمارا مالک اور آقا ہے، وہ ہمارا شہنشاہ ہے. لا الہ، بلکہ اقرار یوں کیا ہے کہ کوئی شہنشاہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی فرما روا ہے ہی نہیں، کوئی مالک اور آقا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. یہ بات ہم پہلے اقرار کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا پیغام لے کر آئیں. جو وہ بات کہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی بات ہوتی ہے جو ہم تک پہنچاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مالک اور آقا کے حضور غلامی میں دے دیا. جب انسان نے اپنے آپ کو غلامی میں دیا تو پھر اب اپنی مرضی اس کی کوئی نہ رہ گئی. کوئی اس کی منشا، کوئی اس کی مرضی اپنی نہیں ہے. اب تو اللہ کی مرضی جو مالک ہے، اب اللہ کی مرضی اور ان کی منشا جو آقا ہے، اور ان کا قانون جو شہنشاہ ہے، ہم نے تو اب اسی کو ماننا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی کام کرنے لگے، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کام کوئی بھی ہو، کوئی بھی کام کرنے لگے تو سب سے پہلے اللہ ان کے رسول سے پوچھنا ہے کہ اللہ میں یہ کام کر لوں، اے رسول میں یہ کام کر لوں. وہ کہہ دیں تو کر لینا ہے، وہ منع کر دیں تو منع ہو جانا ہے، اور اپنی مرضی سے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اسی کا نام تو غلامی ہے، اسی کا نام تو کلمہ کا پڑھنا ہے. اسلامی کانسٹیٹیوشن کی جو پہلی شک ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کوئی کام کرنے سے پہلے اپنی مرضی، اپنی منشا کر کے پیش قدمی نہ کر لینا، آگے نہ بڑھ جانا. پہلے پوچھ لینا اللہ سے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. پہلے پوچھ لینا رسول اللہ سے یہ کام کروں یا نہ کروں. وہ کہہ دیں تو کر لیجئے، وہ نہ کہیں تو مت کیجئے. وہ روک دیں تو رک جائیے. وہ لازم قرار دے دیں تو لازمی کر لیجئے. وہ اجازت دے دیں کہ کر لو تو بہتر، نہ کرو تو تمہاری مرضی، کوئی ہم گناہ نہیں دیں گے، تو آپ ویسا رویہ اختیار کر لیجیے، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مومن ہو گئے. تو پہلی شک یہ ہے کہ اللہ اور ان کے رسول کے حضور اے اہل ایمان پیش قدمی نہیں کرنا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
زینب بنت امیمہ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھوزاد ہے۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب ہیں، تو گویا ایک بڑے ہی شریف اور بڑے خاندان کی بیٹی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے نکاح کے لیے فرما دیا کہ آپ کا نکاح ان سے ہوگا۔ حضرت زینب بڑے خاندان کے ہونے کی وجہ سے ایک غلام سے شادی پہ راضی نہیں ہو رہی، تو کہا کہ میرا اس سے رشتہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک آزاد کردہ غلام اور میں ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہوں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش انہوں نے بھی انکار کر دیا، جو ان کے بھائی تھے، کہا کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے عالم میں یہ آیا کریمہ لے کر جبریل امین آ گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اہل ایمان، زینب، عبداللہ بن جاہش، اللہ اس کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ فوراً کہا لبیک، لبیک یا رسول اللہ، جیسے آپ حکم فرمائیں گے ویسے ہی ہم کریں گے، اور وہ شادی پہ رضامند ہو گئی۔ یہی مومنانہ شان ہے کہ بس پہلے پوچھئے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس آیا کریمہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ اس کے معنی کو ٹھیک سمجھ سکیں صحابہ نے کیسے سمجھا، اور آج کے دور میں یہ آیا کریمہ جو کہ ایک خاص واقعے سے متعلق تھی ہمیں کیا ہدایت دیتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو۔ اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہو کہ اللہ اور ان کے رسول چل رہے ہوں تو ان سے آگے آگے نہیں چلنا۔ کیا اس سے مراد یہ ہے؟ نہیں، یہ بھی مراد ہے، لیکن اصل مراد وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی۔ آداب المفرد ایک احادیث کی کتاب ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ساری احادیث کو اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کو جاتے ہوئے دیکھا جو چھوٹی عمر کے تھے۔ ان سے پوچھا یہ بڑی عمر کے جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ کہا اچھا پھر تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو پلے باندھ لیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب یہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے آگے نہیں چلنا، ان سے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے، یہ امی اور یہ ابو ہیں، یہ عام ہستی نہیں ہے۔ چلتے ہوئے بھی محسوس ہو کہ آپ اپنے امی اور ابو کا پورا احترام کر رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا تھا، اور آج بھی یہی پروٹوکول چلیں گے کہ پہلے اس طرح احترام کے ساتھ ان کے آگے آگے نہیں چلنا، ان سے پیچھے پیچھے رہ کر چلنا ہے۔ کیا میں اور آپ آج اپنے والدہ کو اور اپنے والد کو یہ احترام اور پروٹوکول دے رہے ہیں؟ ذرا سوچیے۔ ہم تو والد اور والدہ کے آگے اس طرح چوڑے ہو کر چلتے ہیں جس طرح انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، سارا تو ہمیں پتہ ہے، ہم ہی سب کچھ بتانے والے اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ نہیں، کہا کہ وہاں پہ تو پروٹوکول یہ رہے کہ بچھے جانا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے تو بچھے جانا ہے، پتہ چلے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، امی ہیں، ابو ہیں، اس طرح ان کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ ہے وہ جو لا تقدم، پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ وہ تو امی اور ابو ہیں، اور محمد رسول اللہ کا مقام دیکھیے۔ میں تو ابھی آقا کی ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ ان سے آگے آگے نہ چلنا، ان کے پیچھے پیچھے۔ جب آدمی آگے آگے چلتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، ذرا اس کا انالیسس کیجئے۔
جب انسان امی اور ابو سے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے تو ان کے مرتبے اور مقام اور ان کی ہستی سے وہ انسان بے پرواہ ہو گیا ہے یا لاپرواہ ہے۔ دونوں معاملوں میں سے ایک معاملہ، یا تو وہ لاپرواہ ہے یا وہ بے پرواہ ہے۔ لاپرواہی کے پیچھے غفلت کا جذبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، کسی نے بتایا نہیں، ایک ماحول تھا جس کے اندر امی ابو کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جا رہا تھا، وہ بھی ایسے کرنے لگے، کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو بتانے والا اگر بتا دے تو انسان کو شرمندگی ہو، میں تو اللہ کا غلام ہوں، انہوں نے یوں بتایا ہے، رسول اللہ نے یوں سمجھایا ہے، تو مجھے تو ایسا ہی کرنا چاہیے، تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا میں نے کہا جذبہ بے پرواہی کا ہوتا ہے۔ بے پرواہی کا جذبہ بنیادی طور پہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ وہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اپنی دانائیوں کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی ڈی سی لگ جائے، کوئی سیکٹری لگ جائے، کوئی بڑا کاروباری ہو جائے، اس کا رویہ اپنی والدہ اور والد کے ساتھ ایک عجیب سا متکبرانہ جب ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ کہا کہ بچھے رہنا ان کے سامنے، پیچھے پیچھے چلنا، اور جب وہ بیٹھنے لگیں تو ان سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ اس پہ بھی غور رہے۔ اگر اس بات کا خیال ہے کہ یہ میرے امی اور ابو ہیں، آپ بے پرواہ یا لاپرواہ نہیں ہوئے، آپ کو غفلت یا تکبر نے نہیں پکڑا، تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ان سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ وہ بیٹھ جائیں تو ان کی اجازت سے بیٹھنا ہے۔ دیکھ لیجیے اپنے رویوں کو۔ یہ کتاب تو اس لیے آئی ہے کہ اس پہ غور فکر تدبر کر کے ہم نے اپنی راہوں کو سوچنا ہے۔ کیا واقعی میں اور آپ ابو امی آ جائیں تو احتراماً کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے رہتے؟ امی ابو کھڑے ہیں اور ہم صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ رویہ مومنانہ نہیں ہے۔ یہ تیری جنت ہیں، یہ تیری دوزخ ہیں۔ امی اور ابو کو تو ایک دفعہ پیار سے دیکھ لینے پہ، ایک دفعہ پیار سے دیکھ لینے پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت نصیب ہو جاتی، تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا ایک دو نظر دیکھنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اگر ایک بندہ پیار سے اپنی امی ابو کو دن میں 100 دفعہ دیکھے تو؟ کہا تو 100 مقبول حجوں کا ثواب۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہستی کیا ہے، تیرے لیے جنت اور تیرے لیے دوزخ۔ تو نے ان کو راضی کر لیا تو جنت مل جائے گی، ان کو ناراض کر لیا تو دوزخ ہو جائے گی۔ مرتبہ اور مقام تو دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو 3 دفعہ کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، خلاف معمول آپ نے آج 3 دفعہ آمین کہا ہے، کیوں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر آیا تو جبریل امین تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کسی کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس جگہ پر جبریل امین آگے تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول، کوئی اپنی زندگی میں رمضان کو پالے اور اس کے روزے رکھ کے رب کو اتنا راضی نہ کر لے کہ اسے جنت نصیب ہو جائے، تو اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین پھر حاضر ہو گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے والدین کو دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کا حصول نہ کر لے، اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت۔ جس پہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو جائے، مجھے بتائیے اسے بربادی اور ہلاکت سے کوئی بچا سکتا؟ اتنی بڑی ہستی ہے، دماغ میں خیال رہے گا، تکبر سارا ٹوٹ جائے گا، اور پھر بات سمجھ آئے گی کہ ان کے سامنے تو اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھیے۔ اور آخری بات یہ کہی
کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی گفتگو کو راستے میں ٹوکنا نہیں، جب وہ بات مکمل کر لیں تو عرض کرنا ہے، کہنا نہیں ہے۔ کہاں دوستوں کو جاتا ہے، کہاں ہم مرتبہ لوگوں کو جاتا ہے۔ یہ امی اور ابو ہیں، ان کے سامنے جو پروٹوکول ہیں وہ اس طرح خیال رکھا جائے کہ ان کے سامنے عرض کرنا ہے۔ عرض کرنے اور کہنے میں جو فرق ہے وہ آپ سمجھتے۔ کیا یہ پروٹوکول صرف امی اور ابو کے لیے ہوں گے؟ نہیں، یہ تمام عزیز رشتہ داروں اور بزرگوں کے لیے بھی۔ لیکن میں کیا کروں، ہمارے تو چچا تایا ماموں سے لگتی ہے، ہماری تو شریکہ برادری ہو گئی ہے۔ یہ پروٹوکول ان کے لیے بھی ہے۔ اچھا، کیا صرف رشتہ دار بزرگوں کے لیے؟ نہیں جی، محلے کے بزرگوں کے لیے بھی۔ آپ میں سے وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اگر محلے کے کوئی بزرگ آ جائیں اور بچے کوئی معیوب کھیل کھیل رہے ہوں تو فوراً بھاگ جاتے، چچا جان آگے۔ اور چچا جان کہیں دور انہیں دیکھ لیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، سمجھانے پر وہ نہ سمجھے تو باقاعدہ مارتے تھے انہیں۔ تو یہ پروٹوکول تھا کہ وہ مار کھا کے خوش ہوتے، اور جب وہ گھر آ جاتے اور گھر میں پتہ چل جاتا کہ جناب آج ہمارے بچے کو فلاں شخص نے اس بات پہ مارا ہے، تو گھر کے سارے افراد کٹھے ہوتے، جا کے ان کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمارے بچے کو اپنا بچہ سمجھا، اس لیے اسے مارا اور اسے سمجھایا۔ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو ہمارا بچہ تو برباد ہو جاتا۔ یہ پروٹوکول تھا کہ ان کا جا کے احترام اور شکریہ ادا کیا جاتا۔ آج بھی اگر کوئی کسی کے بچے کو مار دے تو لوگ کٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر میں اور اسے جا کے پوچھتے ہیں تیری جرت کیسے بڑھی، تو نے میرے بچے کو ہاتھ لگایا۔ یہ اندر کا غرور اور تکبر ہوتا ہے جو بزرگوں کے احترام کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ طریقے نہیں اپنانے، ہمیں تو وہی طریقے اپنانے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان کا احترام، یہ احترام ان تمام ہستیوں کا بھی کرنا ہے، یہ پروٹوکول ان سب کو بھی دینا ہے جو نیشنل ہیروز ہوتے ہیں۔ اور نیشنل ہیرو کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ساری زندگی کو امت کی فلاح کے لیے لگا دیتا ہے، جو امت کو بنانے میں لگا دیتا ہے، جو امت کو سنوارنے میں لگا دیتا ہے، جو امت کے دفاع میں لگا دیتا ہے، ایسے شخص کو نیشنل ہیرو کہتے ہیں۔ یہ سارے پروٹوکول ان کے لیے بھی۔ ڈاکٹر عبد القدیر کا نام نامی آئے تو دل جذبات اور سپاس کے ساتھ جھک جاتے۔ یہ پروٹوکول اس ہیرو کے لیے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے، آج میں ان لمحوں میں سانسیں لے رہا ہوں جب نیشنل ہیرو پیچھے کر دیے گئے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، امت بنانے والوں کو ناقدری ہونے لگی، اور کل تک جنہیں ہم بھانڈ اور میراثی کہتے تھے، کل تک جنہیں ہم بہروپیہ کہتے تھے، کل تک جنہیں ہم طوائفیں کہتے تھے، ان بھانڈوں اور میراثیوں کو ایکٹر اور ایکٹریسیں کہہ کر، ان طوائفوں کو فنکارہ کہہ کر نیشنل پریزیڈنٹ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے ہمارے نیشنل ہیرو کہاں؟ یہ تو سارے پروٹوکولز ان کے لیے تھے۔ کاش ہم یہ پروٹوکول ان کو دینے والے بن جائیں۔ حضرات، یہ تو میں نے عرض کیا کہ تقدم کے ایک معنی یہ بھی ہیں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہے، اس کے بارے میں تو لوگ اتنے بچھے رہتے، یوں چلتے آپ کے ساتھ، کہ ایک شخص نے جا کے اپنے سفیر نے، فارس کے سفیر نے اپنے دربار میں جا کر جو بات کہی تھی، اس کا جملہ یہ ہے کہ خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو عزت اور جو احترام اور جو پروٹوکول میں نے محمد رسول اللہ کے دربار میں دیکھا ہے، ایسا کسی اور کے ہاں نہیں میں نے دیکھا۔ لوگ تو ان کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، ایسا پروٹوکول۔ یہ پروٹوکول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آج ذرا غور کیجئے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ وہی بتائیں گے نا
جن کا ہم احترام کرتے ہیں اسی کا کہنا مانیں گے نا. اگر احترام ہی نہ ہوگا تو کہنا مانا جا سکے گا. میں اپنی بات کی وضاحت ایک مثال سے کرنا چاہوں گا. ایک طالب علم ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، آگے اچھے نمبر لے کر دوسری جگہ پہ نیا ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، وہ کامیابیاں اور کامرانیاں چاہتا ہے. یہ خواہش اللہ کے ہاں اس کی بڑی مقبول، بڑی عمدہ اور بڑی پسندیدہ ہے. ایک کاروباری آدمی ہے، وہ اپنے کاروبار کے اندر عروج چاہتا ہے، بلندیاں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرا کاروبار ساری دنیا میں پھیل جائے، اس کی پروڈکٹ معروف ہو جائیں، وہ دنیا کے اندر سمبل کے طور پر جانا جائے. یہ اس کی خواہش بڑی عمدہ، بڑی اچھی، بڑی پیاری ہے. یہ رسول اللہ کو پسند ہے. ایک سروس مین ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری سروس کے اندر مجھے اعلیٰ ترین درجے مل جائیں، سب سے اوپر والی سیٹ پہ جا کے میں بیٹھوں. یہ خواہش بڑی پسندیدہ ہے. ترقی کرنی چاہیے. تمہارے آج سے تمہارا آئندہ آنے والا کل بہتر ہونا چاہیے. بہت عمدہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے. یہ دعائیں مانگنا بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں کئی طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ طالب علم بوٹی مافیا کا سہارا لے لے. بوٹی مافیا کے سہارے کے ساتھ لوگوں کو وہ کامیاب اپنی آنکھوں سے ہوتے بھی دیکھتا ہے. وہ بوٹی مافیا کا سہارا لے لے، یا وہ جو تاجر ہے وہ 2 نمبر کا کاروبار کرے. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن لوگوں نے 2 نمبر کے کاروبار کیے، کل تک ان کے پاس کرائے کا مکان تھا، آج بہت بڑی کوٹھی ہے، بہت بڑا بنگلہ ان کے پاس آ گیا، تو وہ دوسرے 2 نمبر کا کاروبار کر لیں. جو سروس مین ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں، جو خوش آمدیں کرتے ہیں، جو ٹیسیاں کرتے ہیں اور لوگوں کی شکایتیں جا کے لگاتے ہیں، ان کے درجے بڑے بلند ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ پیچھے کر دیے جاتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے مجھے اجازت ہے. طالب علم پوچھتا کہ میں بوٹی مافیا کا سہارا لے لوں. وہ کاروباری پوچھتا ہے جا کے یا رسول اللہ مجھے بتائیے، اے اللہ مجھے بتائیے کہ میں 2 نمبر کا کاروبار کر لوں. وہ سروس والا آدمی پوچھتا کہ یا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں ٹیسیاں کر لوں، خوش آمدیں کر لوں، میں لوگوں کی شکایتیں اور غیبتیں کر کر کے ان کو نیچے گرا کر اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے قد کو بڑا کر لوں، اپنے مرتبے اور مقام کو بڑا کر لوں. آپ یہ پوچھیں گے تو آج رسول اللہ موجود نہیں ہے، تو بخاری شریف میں آپ کے نام فوراً ٹیلکس آ جائے گی. آپ کھولیں گے تو وہاں لکھا ہوگا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ بوٹی مافیا دھوکہ دہی ہے. اللہ کے رسول کہتے مومن نہیں رہے گا. کلمہ پڑا تھا میرا کلمہ بھی چلا جائے گا. نہیں میں ایسا کام نہیں کروں گا. کاروبار کے لوگوں کے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھیل گیا ہے لوگوں کا کاروبار 2 نمبر کا کرنے سے، پرافٹ ریٹ اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ جو میری کلاس میں آج تشریف لائے ہیں لوگ، یقیناً یہ نیک اور صالح ہیں اور آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا. پھر دوسرا رویہ یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اچھا اللہ کیا میں 2 نمبر کام نہیں کرتا، میں بوٹی مافیا کا سہارا نہیں لیتا، میں خوش آمدیں نہیں کرتا، آپ کو خوش آمد ناپسند ہے میں نہیں کروں گا، تو کیا میں خوب محنت کروں اور اپنی محنت پر بھروسہ کر لوں؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا اس نے ٹھیک سوچا؟ میں اور آپ سب اسی مرض میں مبتلا ہیں. جب یہ اپنے اللہ سے کیونکہ تقدم نہیں کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اس نے تقدم نہیں کرنا. اللہ سے پوچھے گا، اس کے رسول سے پوچھے گا یہ کام کر لوں کہ نہ کروں. تو اللہ کیا میں اپنی ذات پہ بھروسہ کروں، خوب محنت کروں، اس محنت پر بھروسہ کر لوں؟ تو میرے اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا. کیا ان 2 بھائیوں کا واقعہ نہیں پڑھا جنہوں نے باغ لگایا، خوب محنت کی، باغ جب لگ گیا، پھل لگ گئے، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا کل آئیں گے اور اس کا پھل کاٹیں گے. تو چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ یوں نہ کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. کہتے انشاءاللہ والی کس میں کیا بات ہے؟ بھئی دیکھو زمین ہم نے خریدی، بیج ہم نے خریدا، گوڈی اور نلائی ہم نے کی، بیج ڈال کے پانی ہم دیتے رہے، پھر جب بیج سے پودا بنا تو ہم اس کی رکھوالی کرتے رہے، اور جب یہ بڑے درخت ہو گئے تو دوسری چیزوں سے اسے بچاتے بھی رہے. کہیں سنڈیاں لگ گئیں، کہیں بیماری اس کو لگ گئی تو اس کے لیے چھڑکاؤ بھی کرتے رہے،
اور باڑے لگا کر پہرے دے دے کر اس پھل کو بچایا ہے، کل آئیں گے تو کاٹ لیں گے، اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں۔ اگلے دن دونوں بھائی وہ جاتے ہیں تو وہاں باغ تو نہیں، اجڑی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے، تو بھائی دوسرے سے کہتا ہے بھیا لگتا ہے رستہ بھول گئے ہیں، ہمارا باغ تو سرسبز تھا اور وہ پھلوں سے لدا ہوا تھا، یہ تو کوئی اجڑا ہوا باغ ہے، لگتا ہے ہمارا نہیں ہے۔ کہ نہیں بھیا، باغ تو ہمارا ہی ہے، تیری بات اللہ کو پسند نہیں آئی، بھروسہ تو نے اپنی ذات پہ کر لیا، بھروسہ تو نے اپنی محنت پر کر لیا۔ بھروسہ اس لیے نہیں کرنا محنت کی تو حیثیت کیا، محنت تو صرف اس لیے کرنی تھی کہ اللہ نے کہا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ہم نے تو کمانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ کمانے کے لیے نہیں ہیں، وہ تو اس لیے کہ اللہ کا محبوب بنے۔ اس طالب علم نے اگر محنت کر کے پڑھا ہے تو وہ تو اس لیے پڑھا ہے کہ ان کی طرف سے فرض آ گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و زن پر علم کا حصول فرض ہے، اس نے تو اس لیے پڑھنا ہے۔ یہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس لیے وہ سروس کر رہا ہے کہ اس کے اللہ کا اس کو یہ حکم ہے، نہیں کرے گا تو باغیوں کی فہرست میں چلا جائے گا۔ جہاں تک کامیابیوں کا تعلق ہے وہ تو اللہ کی رضا پہ منحصر ہے، وہ چاہیں تو ان محنتوں کو پھل لگا دیں، اور وہ نہ چاہیں وہ تو شہنشاہ ہیں، وہ تو مالک ہیں، وہ تو نہ چاہیں تو نہ دیں۔ اگر عقل کی بنیاد پر دولت ثروت مل سکتی ہوتی تو سب سے زیادہ دولت عقل مندوں کے پاس ہوتی، تو آپ بہری بازار ہو کراچی میں یا لاہور کا نارکلی بازار ہو، جا کر دیکھ لیجئے، جن کو بات کرنے کا طریقہ اور کرینہ اور سلیقہ نہیں ہے، رانیں ان کی ٹپک رہی ہیں، کروڑوں نہیں کھربوں میں کھیلتے، اور دانشور کبھی بھوکا نہ مرتا۔ اگر محنت زیادہ سے مال زیادہ آتا تو مزدور زیادہ محنت کرتا ہے، سائننگ اتھارٹی کے پاس وہ محنت نہیں ہوتی۔ یہ بات نہیں ہے، جس کو چاہیں اللہ نواز دیں اور جس کو نہ چاہیں، یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے آزمائش کا بنا رکھی ہے۔ اس بات کو تو پنجابی کا ایک شاعر بڑا خوب سمجھا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، وہ لاوے یا نہ لاوے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ چھین کر آزماتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں ہم جو ایک دوسرے کے اندر پھیرتے رہتے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اس دور کا سب سے بڑا عذاب ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کی، میں ناکام ہو گیا، دوسرا بغیر محنت کے اتنے اوپر چلا گیا۔ اللہ نے اسے بھی آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ نے تجھے بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ جس نے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آزمائش گاہ کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیا، ساری دنیا کے اندر وہ نعمتیں اسے نہیں مل سکتی جو میرے اللہ نے جنت کے اندر اس کے لیے رکھ رکھی ہیں۔ یہ دنیا تو 60-70 سال کی ہے، اس میں تو اس نے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا نے تو ختم ہی نہیں ہونا۔ اللہ نے کہنا ہے مت یا موت، موت مر جا، اس نے تو وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو فائدے میں کون رہ گیا؟ جو اللہ کو راضی کر گیا۔ تو ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا نا، تقدم نہیں کرنا، وہ معاملہ کوئی بھی ہو۔ میرے اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے اسی حکم کے بارے میں بتا دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا، اللہ اگر کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، وَرَسُولُهُ، یا رسول فیصلہ کر دیں، أَن يَكُونَ لَهُمْ خَيْرَةٌ، کہ ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ جو معاملہ بھی ہوگا فیصلہ اللہ اس کے رسول نے کرنا ہے، تمہارے اپنے اختیار پہ تو چھوڑا ہی نہیں گیا۔ وہ معاملہ چھوٹا ہو، وہ معاملہ بڑا ہو، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ جس کا فیصلہ رسول اللہ فرما دے، جس کا فیصلہ اللہ فرما دے، وہ فیصلہ انہی سے پوچھ کر ہم نے کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے تو کر ہی نہیں سکتے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی کر لی، پہل کر لی، ان سے پوچھے بغیر آگے چل پڑے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو پوری طرح گمراہ ہو گیا، یہ اللہ نے کہا۔
سورہ احزاب ہے۔ لوگوں، ہر کام کرنے سے پہلے انہی سے پوچھنا ہے یہ کام میں کروں یا نہ کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نام نامی آپ نے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا حکمران بنایا۔ جب یمن کا حکمران بنا کر بھیجا جانے لگا تو پوچھا کہ معاذ، تمہیں حکمران تو بنا دیا گیا ہے، بولو وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی معاملہ آئے گا سب سے پہلے میں کتاب اللہ سے دیکھوں گا کہ وہاں مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، فرض کرو تمہیں وہاں سے نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ نہیں کہا کہ اگر وہاں نہ ہوا تو، وہاں سے تمہیں نہ مل سکے، قیامت تک کے لیے ہونے والے ہر واقعے کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ہماری عقل ناقص اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر محمد رسول اللہ میں آپ کی زندگی سے لوں گا، آپ کی سنت مطہرہ سے لوں گا۔ کہا میری سنت مطہرہ سے بھی تمہیں نہ مل سکے؟ گویا وہاں پہ بھی سب کچھ موجود ہے، رہنمائی کا ہر لمحہ موجود ہے، تمہیں نہ مل سکے تو؟ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات یاد آ گئی، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میری جوتی کا تسمہ گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور قرآن مجھے اس کا جواب دیتا ہے۔ تعلق اگر حضرت علی بن ابی طالب جیسا ہو جائے تو ہر بات کا جواب قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ کہ اگر تمہیں وہاں سے بھی نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر دونوں جگہ سے نہ مل سکے تو پھر میں اجتہاد کروں گا، کوشش کر کے وہ رائے کو اپناؤں گا، وہ اس رائے کو اختیار کرنے کی کوشش کروں گا جس سے اللہ ان کے رسول راضی ہو سکے، ناراضگی کا کوئی دور دور تک شائبہ بھی نہ ہو، ایسی رائے کو میں اپناؤں گا۔ اگر مجھے پتا چل جائے اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو سکتے ہیں، میں اس رائے کو واپس لے لوں گا، ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ بات سکھا دی جس سے اللہ اور ان کا رسول راضی ہو گیا۔ یہی وہ بات تھی جس کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو، ان سے پہلے پوچھ لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے پھر وہی کلمہ، جو بات اتنے اس انداز میں کہی گئی ہے، اب اگلے جملے کے اندر واتقوا اللہ ایک کلمے کے اندر کہہ دی گئی ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کی تعریف ہی میں نے یہ بتائی تھی کہ تقوی کہتے ہیں اس روش کو، اس طریقے کو، اس اسلوب کو، زندگی گزارنے کے اس قرینے اور طریقے کو کہتے ہیں کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ وہاں سے جواب آ جائے کر لو، لیکن جینا چاہتا ہو، مزہ نہ آتا ہو، نقصان ہوتا ہو، گھر کے رسم رواج اس کے خلاف ہوں، دنیا کے فیشن اور طور طریقے اس کے خلاف ہوں، لیکن اللہ کہیں کہ یہ کام کرو، تو آدمی کہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، نہ اپنی خواہش کی پرواہ، کیونکہ میں تقدم نہیں کر سکتا، میں نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کہیں گے، میں نے تو وہ کرنا ہے جو ہم میرے رسول کہیں گے، مجھے گھر کے رسم رواج کی پرواہ نہیں ہے، مجھے دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کہیں گے۔ جس نے اس روش کو اپنا لیا ہے وہ متقی ہے، وہ اللہ سے ڈرا ہے، اس نے یہ روش کو اپنایا اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ بڑی طاقتور ہستی ہے، ایک دن انہوں نے پوچھ لینا ہے کہ میرا یہ حکم تھا، بتاؤ اس کے اوپر عمل کیا تھا یا نہیں کیا۔ اگر میں نے یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، دو طرح کا ہے، ایک ڈر مجھ جیسے گناہگار لوگوں کا ہوتا ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حضور حاضری دی اور پوچھا اللہ نے کہ یہ کام میں نے کہا تھا کرو، تم نے اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق کر لیا، تو اس کی سزا کے اندر مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ ایک ڈر ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو۔ یہ کیا ڈر ہے؟ کہ مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جس آگ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس دنیا کی آگ اور اس دنیا کی آگ کے ٹیمپریچر میں اتنا فرق ہے کہ اگر اس کے ہلکے سے عذاب سے نکال کر، سب سے ہلکے عذاب سے نکال کر
دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں اگر انسان کو ڈال دیا جائے، اور آج کی زبان میں اگر میں عرض کروں تو فرنس میں ڈال دیا جائے جہاں لوہا پگھل جاتا ہے، اگر اس فرنس میں ڈال دیا جائے تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس ٹیمپریچر کا اتنا فرق ہے کہ اس آگ سے نکلے ہوئے انسان کو یہ آگ اتنی ٹھنڈی لگے گی کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے گی، اتنا مجھے اس آگ کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ کوئی کام کرنے لگوں تو انسان کانپ جاتا ہے کہ کہیں ناراض ہو گیا اللہ، ان کی مرضی اور منشا کے خلاف میں نے کوئی کام کر لیا اپنی مرضی سے، تو مجھے اس آگ میں نہ ڈال دیں جس کے بارے میں کہا گیا اس کا ایندھن خود انسان اور پتھر۔ جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ پہلے زمانے میں، آج سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، گھروں کے اندر لوگ لکڑیاں جلاتے تھے، کھانا اس پہ پکتا تھا۔ لکڑیوں کو جلانے کے لیے گھاس پھوس چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ نیچے رکھتے، پہلے ان کو آگ لگاتے، اس کی آگ جو ہے پھر وہ لکڑیوں کے اندر داخل ہوتی، اس کے ٹیمپریچر کو بڑھاتی، حتیٰ کہ وہ لکڑیاں بھی جل اٹھتی۔ یہ جس ٹیمپریچر کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس ٹیمپریچر کو کہا گیا ہے یہ تو گھاس پھوس ہے، اس کے اندر جب انسانوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ کے گناہ گار ہوں گے، یہ آگ ان کے جسموں کے اندر داخل ہوگی، یہ آگ کی تپش اور اس کی ٹیمپریچر جب بڑھ جائے گا تو جسم خود بھڑک اٹھیں گے اور ان کو آگ لگ جائے، تو انسان کانپ اٹھتا ہے، نہیں، ڈر جاتا ہے کہ نہیں میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرے اللہ ناراض۔ یہ آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے، ہلکا ترین، بہت ہلکا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کے بارے میں سرکار نے خود ارشاد فرما دیا کہ اگر، اور آقا سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے، کہ جب یہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو آگ جب پاؤں کے تلوے کو چاٹے گی تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا، تو ایک مومن کانپ اٹھتا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، مجھے آگ کے جوتے جو ہلکا ترین عذاب ہے وہ پہنا دو، میرا سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے۔ وہ کوئی چیز کھانے لگے، وہ کھاتے ہوئے اسے محسوس ہو یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اب چھوٹا سا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، یہ کھاؤں یا کہ نہ کھاؤں، اگر دیکھے کہ اللہ نے منع کر دیا، کھایا تو پتہ ہے کہ مجھے پھر آخرت کے اندر اس کے بدلے میں خاردار جھاڑیاں کھانے کو ملیں گی۔ اگر میں نے حرام چیز جس کو انہوں نے منع کیا تھا پی لی، اس حرام چیز سے مراد قطع میں نے یہ نہیں کہا کہ شراب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ چاہے زمزم ہی کیوں نہ ہو، وہ غصب سے لیا ہو، وہ دھوکہ دہی سے لیا ہو، وہ لوٹ مار کے ذریعے لیا ہو، وہ چاپلوسیوں کے ذریعے لیا ہو، وہ خوش آمدید کر کے لیا ہو، اس کے بارے میں بھی کہا اچھا تم نے ہمارے خلاف یہ کام کیا تھا، آؤ آج اس کی جزا تمہیں دیتے ہیں، اور پھر کھولتا ہوا پانی وہ ملے گا، تم پیتے جاؤ گے، تمہاری آنتیں گل جائیں گی۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ تم نے ہماری مرضی اور منشا کے خلاف تم نے پانی پیا، تو کوئی چیز پی تو تمہیں آج بھی پیاس لگے گی، تمہیں زخموں کا دھون اور پینے کو ملے گی۔ تو انسان کانپ اٹھتا ہے کہ آخرت کے عذاب کا میں متحمل نہیں ہوں، اللہ مجھے بچا لے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ والوں کا ڈر، نیک لوگوں کا ڈر، کہ وہ نعمتیں جو مجھے ملنے والی ہیں اس دنیا کے اندر، نیکی کی بنیاد پر جو نعمتیں ملنی ہیں، کہیں وہ نعمتیں مجھ سے نہ چھن جائیں۔ اور ان نعمتوں کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے آج تک ان کو دیکھا نہیں، کسی زبان نے اس کو چکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دماغ میں اس کا کبھی خیال تک نہیں آیا۔ وہ سب کچھ ملنے والا ہے، کہیں مجھ سے نہ چھن جائے۔ اور اولیاء اللہ کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے، ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا محبوب ہے، اللہ میرا پیارا ہے، کہیں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں جن کی وجہ سے ان کی نظروں سے گر جاؤں۔ ان کی نظروں سے گر جانا، راندہ درگاہ ہو جانا، وہ اپنی موت سمجھتے ہیں اور وہ تقدم نہیں کرتے، وہ پوچھ کر چلتے ہیں، جو وہ کہیں، دنیا کی مرضی منشا کی کوئی پرواہ نہیں۔ گویا ہر کام کرنے سے پہلے تو کیا یہ صرف میں نے ذاتی معاملوں کے لیے انفراد کے حوالے سے بات کہی ہے؟ نہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول سے پوچھنا ہے۔ 59 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہماری عدالتوں میں جو معاملہ آتا ہے
اس کا فیصلہ کیا اسلامی قانون کے مطابق ہوتا ہے؟ حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی معاملہ آ گیا ہے تو تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، تقدم نہیں کرنا، سب سے پہلے پوچھنا ہے اللہ اور ان کے رسول سے۔ فردوہ الی اللہ ورسولہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو گیا ہے تو کس سے پوچھو گے؟ یہ منڈی اور بازار کے اندر بھی جو معاملہ کرنا پڑا ہے، جو بچے اور بیوی کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے، وہ جو ہمسائے اور ہمسائے کے درمیان معاملات ہو رہے ہیں، ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول سے پوچھنا ہے، اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی بیٹھ کر اور انٹرنیشنل معاملات کے اندر بھی ان سے پوچھ کر چلنا ہے۔ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے نہیں کرنے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ کہنے کا استحقاق صرف ایک ہستی کا ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم تو وہ بات کہیں گے، وہ بات کریں گے، وہ بات کہیں گے، وہ عمل میں لائیں گے جسے ہمارے اللہ کہیں اور جس کو ہمارے رسول کہیں۔ یہ مومن اور غیر مومن کے درمیان ایک کسوٹی ہے جس کو سورہ مائدہ کے اندر کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو رسول کہتے ہیں ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ تو دراصل کافر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، اور وہ کافر بھی۔ یہ میرے اللہ نے کتاب اللہ کے اندر کہا۔ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، یہ کتاب ثواب بھی ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ آج آپ نے اس سے پڑھا، یقیناً اجر ملے گا، لیکن یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ تبدیلی والی کتاب ہے، یہ ارتقاء والی کتاب ہے، یہ بدل دینے والی کتاب ہے، یہ عرب کے ڈاکوؤں کو، عرب کے لٹیروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دینے والی کتاب ہے۔ آج میں نے اس کے کانسٹیٹیوشن کی پہلی شکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اہل ایمان تقدم نہ کرنا، اللہ اس کے رسول سے پوچھ کر چلنا۔ تو کیا آج کے بعد اس کو آپ نے پڑھ لیا تو یہ تبدیلی آپ کے اندر آئے گی کہ نہیں، کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھو گے؟ امی کے سامنے کھڑے ہیں، ابو کے سامنے کھڑے ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھ لو کہ یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے اللہ کے نہیں؟ میرا لہجہ آج جو امی سے گفتگو کرتے ہوئے تھا ٹھیک تھا یا نہیں؟ آج میں نے جو ہمسائے کے گھر کے آگے وہ کوڑا پھینکا ہے، کیا اللہ یہ ٹھیک میں نے کام کیا یا غلط کیا؟ کہ کرنے سے پہلے پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول میں پھینکوں کہ نہ پھینکوں؟ آج تو بات یہ سمجھائی کہ پھینکنے سے پہلے پوچھنا کہ پھینک دوں اس کے گھر کے آگے، آج اس کی غیبت کر لوں تو کیا جواب آئے گا؟ آج اس کی چغلی کر لوں، آج میں فلاں کی خوشامد کر لوں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہم بدقسمت لوگ زندہ ہیں اور اسلاف ہمارے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کٹ مرے اور اللہ کے دین کو غالب کر دکھایا۔ کیا میری عدالت کے اندر آج اجتماعی طور پر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا میری پارلیمنٹ، کیا میرا کاروبار، میرے بینکس اللہ کے قانون کے مطابق ہیں؟ کیا اس کو بنانے کے لیے آج سے کوششیں نہیں کرو گے؟ سنو، اللہ جانتے ہیں، تم کہو گے کہ میں تو مجبور ہوں، میرا کام نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ جتنا تمہارے بس میں ہے تم اتنے کے مکلف ہو، اتنا تو لگا دو، اتنا تو کھپا دو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور دعا کے ساتھ یہ وہ دعا جو میں روز پڑھ رہا ہوں، یہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے پڑھی تھی، بلکہ اس کے الفاظ تو شروع میں یوں تھے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، اجل قرآن ربی قلبی، اے اللہ میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اسی احساس کے ساتھ کہ ہم تو غلام ہیں، آپ سے پوچھے بغیر کیسے چلے، آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام کریں گے نہیں۔
یہ فیصلہ کر کے آئیے ہم اپنے اللہ سے اسی طرح دعا مانگیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے. یعنی جو باتیں میرا جی چاہتا ہے وہ میرے دل کو اچھی نہ لگے، میرے دل کو اچھی بات ہی وہ لگے جو اللہ آپ کہتے ہیں، جو آپ کے رسول کہتے ہیں. ہمیں دوسری باتیں اچھی نہ لگے. دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے. کیا سچ کہ یہ سارے کے سارے غم اور سارے کے سارے دکھ اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، اس قرآن کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے نہیں. اے اللہ قرآن حکیم کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، لمحے لمحے کا ساتھی بنا دے، سوچ سوچ کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے. ہم تو جسمانی بھی بیمار ہیں اور روحانی بھی بیمار ہیں. تو نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ یہ شفا ہے، آپ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ شفا ہے. یا اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج اس سے کر دے اور ہماری روحانی بیماریوں کا بھی علاج کر دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. تو نے تیرے رسول نے خود بتایا ہے کہ آخرت کے اندر ایک ہی سفارشی ایسا ہے جو جھگڑ کے سفارش کرے گا، وہ قرآن حکیم ہے. اے اللہ اسے ہمارا سفارشی بنا دے. کل قیامت کے روز ہمارے بارے میں یہ سفارش کر دے کہ یہ وہ لوگ تھے جو روز قرآن پڑھتے تھے. یا اللہ جتنا پڑھ لیتے تھے اس پر عمل بھی کر گزرتے تھے. یا اللہ قرآن حکیم کی اس دعا کے مصداق ہماری عملی زندگیوں کو بنا دے اور آخرت کے اندر اس کی یہ سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لینا. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.